آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ محترم سامعین، شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں وہ الفاظ، وہ اعمال جن کو لفظ شرک سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن وہ شرک اکبر کی حد تک نہ پہنچتے ہوں بلکہ شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہوں، انہیں شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والا آدمی دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب سمجھا جائے گا، کیونکہ شرک اصغر یہ کبیرہ گناہوں میں، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ چاہے زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، سود کھانا، یہ تمام کبیرہ گناہ جو ہیں، ان تمام کبیرہ گناہوں میں شرک اصغر سب سے بڑھ کر ہے۔ چند اعمال کا تذکرہ آپ لوگ کے سامنے کرتا ہوں جن کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی نیکی کرے، کوئی عبادت کرے اور اس عبادت میں جو وہ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے، اس عبادت میں اس کے دل میں دکھاوا آ جائے، کسی سے وہ تعریف کا طلبگار ہو جائے، کسی کی نظر میں اچھا بننا اس کا مقصد ہو جائے، تو اس عمل کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے صرف اور صرف اس کی عبادت کرے اور عبادت خالص اس کی کرے، اس کی عبادت میں ذرہ برابر میں ملاوٹ نہ ہو، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، نہ ہی کسی اور سے تعریف پانے کے لیے، نہ ہی کسی اور کی نظر میں اچھا بننے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ البینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ جو لوگ اپنی عبادتوں میں، اپنی نیکیوں میں ریاکاری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ہی زیادہ دردناک وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المعون کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی جو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، تعریف لوٹنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 951، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر قال الریا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری کرنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے ریاکاری کی وضاحت بھی کی کہ ریاکاری کا مطلب کیا ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب کے اندر نقل کیا، اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث نمبر 30، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے اوپر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے، جس کا میں خوف محسوس کرتا ہوں، دجال کے فتنے سے زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ دجال کا فتنہ واضح ہے، اس کے بارے میں نے تم کو آگاہ کر دیا، اس سے بچ سکتے ہو، لیکن یہ فتنہ جو ہے چھپا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہم کو بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، وہ شرک جو چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، آپ نے کہا یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل، کہ آدمی کھڑا ہو، نماز پڑھے اور وہ اپنی نماز کو بہترین کرے، اپنی نماز کو مزین کرے، اپنی نماز کو خوبصورت کرے، اس لیے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کسی کی نظر اس پر ہے، کسی کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو اور بہتر کرے اور دیر تک پڑھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے لگ جائے، تو گویا کہ اس عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لیکن اس عبادت میں اس کے اندر دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کے ذریعے وہ شرک اکبر تک پہنچ جائے، اسی لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا جو کہ ریاکاری ہے۔ اگر آدمی کسی عبادت اللہ کی کر رہا ہے لیکن کسی اور کو دکھاوا اس کے دل میں آتا ہے تو شرک اصغر ہے، لیکن عبادت ہی وہ دوسروں کے لیے کرنے لگ جائے، عبادت ہی دوسرا دیکھ رہا ہے تبھی عبادت کرے، اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو عبادت نہ کرے، جیسا کہ منافقین کرتے تھے، تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ منافقین کو جب صحابہ کرام دیکھتے تھے تو ان کے سامنے وہ اچھا بنتے تھے، جب صحابہ کرام کے درمیان سے وہ ہٹ جاتے تھے تو اپنی برائی پر واپس آ جاتے تھے۔ اس طریقے کا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔
دوسرا عمل جو ہے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا. نیکی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کی، عبادتیں جو فرض کی اللہ رب العالمین نے، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ آدمی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور آخرت کا ثواب حاصل کرے. اگر آدمی کوئی عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ مجھے اس کے ذریعے دنیا چاہیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کا مقصد اس کے دل میں آ جاتا ہے، مال و دولت کی طلب اس کے دل میں آ جاتی ہے، عہدہ و منصب کا طلب اس کے دل میں آ جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ صحت و تندرستی کا طلبگار ہو جاتا ہے عبادت کے ذریعے، تو گویا کہ اس کے اندر شرک اصغر آیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ آخرت کا ہی ثواب طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے آخرت ہی چاہتا ہے، لیکن اس کے دل میں دنیا بھی آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صرف اور صرف دنیا کا طلبگار ہے، اگر اس کو دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر دنیا نہیں ملتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو ایسا آدمی شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 15 کے اندر، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون، کہ جو لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طلبگار ہیں، جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتے ہیں، تو ہم اس کو دنیا میں ہی اس کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، دنیا میں ان کو کوئی خسارہ کوئی گھاٹا نہیں ملتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں کی، جس کو امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 2887. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الخمیس تعیس عبد الخمیلہ ان عوتی رضی وان لم یؤت سخطا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دینار کا بندہ برباد ہو جائے، درہم کا بندہ برباد ہو جائے، چادر کا بندہ اور کمبل کا بندہ برباد ہو جائے. یعنی جو دینار و درہم کو طلب کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، جو چادر اور کمبل کو پانے کے لیے، دنیاوی اسباب کو پانے کے لیے، دنیاوی ساز و سامان کو پانے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے. اور کیا فرمایا، ان اوتی رضیہ، اگر یہ دنیاوی ساز و سامان اس کو ملتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وان لم یؤتا، اگر دنیاوی ساز و سامان اس کو نہیں ملتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس وانتکس واذا شیک فلن تخشى، کہ وہ برباد ہو، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھے تو وہ کانٹا بھی نہ نکال پائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا ہے اس کے لیے. اس کے بنسبت جو آخرت کے ثواب کے لیے عمل کرتا ہے، اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، اس کا سر پراگندہ ہے، اس کے قدم جو ہے وہ گرد آلود ہے. کان فی الحراست کان فی الحراست، اگر لوگ اس کو پہرے داری میں لگا دیتے ہیں تو وہ پہرے داری کرنے لگ جاتا ہے. وان کان فی الساقۃ کان فی الساقۃ، اگر اس کو لشکر کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو وہ لشکر کے پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی وہ عہدہ و منصب طلب نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا کہ پہرے داری چھوٹا کام ہے، میں یہ نہیں کروں گا، مجھے لشکر کے آگے رکھو، مجھے صف کے آگے رکھو، مجھے داہنے طرف رکھو، مجھے بائیں طرف رکھو. اس کا مقصد صرف ثواب کمانا ہوتا ہے. تو جہاد میں جب نکلتا ہے تو اس کی نظر میں صرف ثواب پانا ہوتا ہے. اس کو جہاں بھی لگا دو، چاہے اس کو پہرے داری میں لگا دو تو پہرے داری کرے گا، اس کو بائیں طرف کھڑا کرو بائیں طرف کھڑا ہوگا، داہنے طرف کھڑا کرو داہنے طرف کھڑا ہوگا، پیچھے کھڑا کر دو پیچھے کھڑا ہو جائے گا. نام پانا، شہرت پانا اس کا مقصد ذرہ برابر نہیں ہوتا ہے. اور اس کی دنیا میں یہ حالت ہوتی ہے، ان استأذن لم يؤذن له، اگر وہ کسی سے اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہ دی جائے. وان شفع لم يشفع، اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی لوگ سفارش بھی قبول نہیں کرتے. یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ دنیا میں بالکل اس کا نام نہیں ہے، دنیا میں کوئی اس کو جانتا نہیں، کوئی اس کو مانتا نہیں، لیکن آخرت کی نظر میں، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کے لیے خوشخبری ہے. اور وہی بندہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے ہوئے آخرت کو چاہتا ہے، آخرت ہی اس کی نظر میں ہوتی ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک اکبر سے تو اہل حدیث لوگ بچ سکتے ہیں، لیکن شرک اصغر سے اہل حدیث محفوظ نہیں ہے. چاہے وہ ریاکاری ہو، ریاکاری میں بھی اہل حدیثوں کا عمل پایا جاتا ہے، اور دنیاوی طلبی میں تو اہل حدیث لوگ کا عمل بہت ہی زیادہ ہے. اگر ان کو کرسی ملتی ہے عہدہ و منصب ملتا ہے تو خوش رہتے ہیں، اگر نہیں ملتا ہے تو ان کی ناراضگی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، وہ اپنے عمل میں سستی برتنے لگ جاتے ہیں. گویا کہ دنیا پانا، مال و دولت پانا، کوئی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھنا چالو کیا، 1 مہینہ نماز پڑھا، اگر اس کی روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں آ رہی ہے، تو وہ کیا نمازوں میں سستی برتنے لگ جاتا ہے. گویا کہ نماز کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں فٹافٹ دینا چالو
کر دے. اگر دنیا میں نہیں مل رہا ہے تو پھر سستی برتنے کا لگ جاتا ہے. گویا کہ نماز کے ذریعے, کسی بھی عبادت کے ذریعے اس کی زندگی میں یہ آ جاتا ہے کہ مجھے دنیا ملے گی. اگر میں نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, مجھے دنیا میں خوب نوازے گا. یہ مقصد ذرہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے دل میں, کیونکہ تمام عبادتیں جو اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں وہ آخرت کے لیے فرض کی ہیں, اور اللہ رب العالمین دنیا اپنے اعتبار سے دیتا ہے. چاہے کوئی عبادت کرے یا نہ کرے, اللہ رب العالمین دنیا دونوں کو نوازتا ہے. کافروں کو بھی نوازتا ہے اور مومنوں کو بھی نوازتا ہے. وہ اپنی تقدیر کے حساب سے ہر بندے کو نوازتا ہے. تو دنیا کو طلب کرنے کے لیے عبادت کرنا خطرناک عمل ہے, جو کہ شرک اصغر ہے, آدمی کو شرک اکبر میں مبتلا کر سکتی ہے. تیسرا عمل جو ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھانا. آدمی جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کی تعظیم اس کے دل میں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے غیروں کی قسم کو حرام قرار دیا, کیونکہ تعظیم کا جو اصل حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے, ماں کی قسم کھاتا ہے, باپ کی قسم کھاتا ہے, یا کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے, کعبہ کی قسم کھاتا ہے, پیار و محبت کی قسم کھاتا ہے, کسی کے سر کی قسم کھاتا ہے, یا روزی کی قسم کھاتا ہے, یہ تمام چیزیں جو غیر اللہ ہیں, ان چیزوں کی قسم کھانا اس کو شرک اصغر میں مبتلا کر دیتی ہے. اگر یہ چیزوں کو صرف دنیاوی اعتبار سے تعظیم کر رہا ہے, لیکن اگر اس کو اللہ کے برابر تعظیم کر رہا ہے, کوئی ماں کی تعظیم ایسے کر رہا ہے کہ ماں سے زیادہ میں کسی کو نہیں مانتا, ماں سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے, اگر اس اعتبار سے ماں کی قسم کھا رہا ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے صرف قسم کھا رہا ہے کہ دنیاوی انسانوں میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں, اللہ سے برابر تعظیم نہیں کر رہا ہوں, تو شرک اصغر پھر بھی ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے قسم کھائی, والکعبہ, یعنی کعبہ کی قسم کھائی, تو کیا فرمایا, لا یحلف بغیر اللہ, غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے. اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد کفر او شرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اس حدیث کو تو امام ترمذی نے حدیث نمبر 1535 کے اندر نقل کیا ہے, اور اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال فی حلفه واللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ, جو اپنی قسم میں ایسا کہہ دے کہ لات کی قسم, عزیٰ کی قسم, جو کہ اس زمانے میں بت تھے جن کی لوگ تعظیم کرتے تھے, وہ غیر اللہ ہیں, ان کی قسم اگر کھا لے اپنی قسم میں, غلطی سے اس سے ایسا ہو جائے, تو اللہ کے رسول نے اس کا کفارہ کیا بتایا, وہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ. پتہ چلا غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے, اگر آدمی اس کو دنیاوی اعتبار سے تعظیم کر رہا ہے, لیکن اگر اللہ کے برابر تعظیم کر رہا ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا. چوتھا عمل آدمی یہ کہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں آدمی چاہے. یعنی آدمی کسی سے کوئی کام کروا رہا ہے, مثال کے طور پر کسی سے گھر بنوا رہا ہے, جو گھر کا کاریگر ہے, مستری ہے, اس سے کہے کہ مجھے 1 مہینے کے اندر گھر بنوانا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو 1 مہینے میں گھر تیار ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اگر آدمی بولتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا, تو یہ شرک اصغر اور کے ذریعے اگر اللہ کے برابر کر دیا, چونکہ وہ مستری جو سبب ہے گھر بنانے کا سبب ہے, لیکن اور کے ذریعے اس کو اللہ کے برابر جوڑ رہا ہے صرف لفظ میں, تو یہ شرک اصغر ہوگا. اگر حقیقت میں جوڑتا ہے, اس کی چاہت کو اللہ کے برابر مانتا ہے, تو شرک اکبر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے بات کرتے ہوئے کہا, ماشاء اللہ و شئت, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, آپ نے کیا فرمایا, اجعلتنی مع اللہ ندن, کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا, لا بل ماشاء اللہ وحدہ, بلکہ تم ایسا کہو جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین چاہے. جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا. لیکن جو سبب ہے دنیا میں, جیسے گھر بنانے والا ہے, موبائل بنانے والا ہے, یا کوئی اور کام کرنے والا, پنکھا بنانے والا, لائٹ بنانے والا, جو سبب ہے ان کو آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ چاہے, لیکن اور کے ذریعے نہیں جوڑ سکتا, اس کو پھر کے ذریعے آدمی کہہ سکتا ہے. ابو داؤد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان بل قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یعنی تم ایسا نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں آدمی چاہے, بلکہ ایسا کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں آدمی چاہے. یعنی جو اس کام کا سبب ہے, جو کام کرنے والا ہے, مستری ہے, جو اس کا کاریگر ہے, چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ہی, جو حقیقت چاہنے والا, جو توفیق دینے والا ہے, لیکن جو کرنے والا مستری, اس کو پھر کے ذریعے اس کا درجہ گھٹا کر کے آدمی بول سکتا ہے. تو ایسا اگر بولتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اور کے ذریعے اگر جوڑتا ہے تو گویا کہ برابر کر دیتا ہے, یہ شرک اصغر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کا کوئی سبب ہی نہیں ہے, جیسے گھر بنوا رہا آدمی, گھر بنوانے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس کی چاہت کو آدمی جوڑتا ہے, تو وہ شرک اکبر ہوگا. مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے کہ یہ گھر 1 مہینے میں, اگر پیر صاحب نے چاہا, بابا صاحب نے چاہا اور بزرگ صاحب نے چاہا, تو 1 مہینے میں گھر تیار ہو جائے گا. تو یہ چاہت جو ہوگی وہ شرک اکبر ہوگی, اس لیے کہ اس چاہت میں پیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کو گویا کہ غائبانہ طور پر اس کو مان رہا ہے, اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے, اور اس کو مختار کل سمجھ رہا ہے, تبھی اس کی چاہت کا ذکر کر رہا ہے. تو اس طریقے سے آدمی ذکر کر رہا ہے تو وہ شرک اکبر ہوگا. اسی طریقے سے 5واں عمل جو ہے وہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانا.
اگر اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کا سلطان، قاضیوں کا قاضی، حاکموں کا حاکم، رازقوں کا رازق، اس طریقے سے بڑھوتری والا نام اگر اپنے آپ کو کہلواتا ہے یا کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے تو وہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو اس تکبرانہ والے جو کام ہے، تکبرانہ والے جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع صغیر کے اندر، علامہ البانی نے اس حدیث کو حدیث نمبر 988 کے اندر ذکر کیا، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اشتد غضب اللہ علی من زعم انہ ملک الاملاک لا ملک الا اللہ۔ اللہ رب العالمین اس شخص پر بہت ہی زیادہ غضبناک ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس طریقے کا نام اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے اپنا کہلواتا ہے تو وہ شرک اصغر ہوگا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر کوئی اپنا نام لیتا ہے اس طریقے سے بڑھوتری یعنی اللہ کے برابر سمجھتے ہوئے تو وہ شرک اکبر ہوگا۔ جس طریقے سے فرعون نے اپنے آپ کو کہلوایا اور جس طریقے سے دنیا میں لوگ کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں اور کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، تو یہ حقیقت کے اعتبار سے کہتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کو مختار کل سمجھتے ہیں، تو اس اعتبار سے کسی کا نام لینا وہ شرک اکبر ہوگا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، سلطانوں کو سلطان کہلوا رہا ہے تو اس میں تکبر کی آمیزش ہے اور یہ شرک اصغر ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ اگر آدمی کسی غیر کی طرف بندگی والے نسبت سے نام رکھتا ہے، جیسے عبد امر، عبد الکعبہ، عبد الشمس، عبد القمر، عبد النبی، عبد الرسول، یا اسی طریقے سے عبد علی یا عبد حسین، اس طریقے سے غیر اللہ یعنی جو انسان ہے ان کی طرف نسبت کر کے اگر نام رکھتا ہے جس میں بندگی کا معنی پایا جاتا ہے، صرف اگر لفظی اعتبار سے رکھ لیا ہے تو وہ شرک اصغر ہوگا، نہیں اس نے نیت یہ نہیں کی کہ یہ آدمی ہے اس کا بندہ ہے، صرف نام رکھا ہے اور نام میں اس کی نیت نہیں ہے، صرف نام لفظی طور پر رکھا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا، اس لیے کہ اس میں بندگی کی آمیزش پائی جا رہی ہے۔ اور اگر حقیقت میں مانتا ہے کہ یہ بندگی جو ہے اس کی طرف سے عطا ہے، اس نے عطا کیا، اس کی نوازش ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے رکھ رہا ہے تو شرک اکبر ہوگا۔ جس طریقے سے پیر بخش، ولی بخش جب یہ رکھتے ہیں تو اس کے دربار پر جاتے ہیں، اس کی درگاہ پہ جا کر اولاد مانگتے ہیں اور اولاد مل جاتی ہے تو اسی کی نسبت پر نام رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے اولاد دی ہے یا اس نے سفارش کر کے دلوائی ہے، تو اس اعتبار سے اگر سوچ کے نام رکھا تو شرک اکبر ہوگا، اور اگر ایسے ہی نام رکھ دیا عبد کی نسبت سے تو وہ شرک اصغر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 190 کے اندر فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، کہ جب ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے نیک صالح اولاد عطا فرمائی تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اس میں غیروں کو شریک کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت ہی بلند ہے جن کو یہ شریک کرتے ہیں۔ اور اسی میں وہ چیز بھی آتی ہے اگر کوئی آدمی مالک ہے، کوئی مالک ہے، اس کا کوئی غلام ہے، وہ غلام کو اپنے غلام کو بندہ کہتا ہے یا بندہ اپنے مالک کو رب کہتا ہے، تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے سے منع فرمایا ہے، چونکہ پھر بھی یہ سبب ہے، ایک مالک اس کا غلام جو ہے وہ غلام ہے، وہ اس کی پرورش کر رہا ہے تو اس کو بندہ کہہ رہا ہے، سبب کے تحت ہے، تو پھر بھی اس کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا کہ ایسا کہنا جائز نہیں، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی کسی کا غلام ہے ہی نہیں، مالک نہیں ہے، وہ دوسرے کو عام انسانوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، اسی طریقے سے وہ کہہ رہا ہے میرا رب ہے، تو اس طریقے سے اگر آدمی کہتا ہے تو وہ شرک اصغر ہوگا، صرف ظاہری اعتبار سے اگر کہتا ہے، اور اگر وہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی کہتا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا، تو وہ شرک اکبر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2552، لا یقل احدکم اطعم ربک وعظ ربک ولیقل سیدی و مولایا، لا یقل احدکم عبدی و امتی ولیقل فتایا و فتاتی و غلامی، کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، یعنی کوئی غلام اپنے مالک کو ایسا نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، بلکہ کیا کہے؟ اس کو مالک کہے، اس کو آقا کہے، اس کو سردار کہے، یہ کہہ سکتا ہے لیکن اس کو رب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ رب کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت میں آمیزش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو یہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، بلکہ کیا کہے؟ اس کو کہے میرا غلام ہے، یہ میرا خادم ہے، میرا نوکر ہے۔ اس میں لفظاً کیا ہوتا ہے؟ شراکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ اگر کوئی حقیقت کے اعتبار سے کہتا ہے تو وہ شرک اکبر ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتواں عمل جو ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ستارہ یہاں سے وہاں گیا، ستاروں کی گردش سے بارش ہوئی، آدمی اس کو سبب مانتے ہوئے کہتا ہے کہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ ستارہ یہاں سے وہاں چل کر گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو گویا کہ وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز کو سبب مان رہا ہے بارش ہونے میں جس کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہی نہیں
نہیں ہے تو اس کو سبب مانتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے کہیں, اس کو خود ہی اثر انداز مانے کہ ستارہ یہاں سے وہاں چل کر گیا تو بارش ہوتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہ مانے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا. اسی لیے شرک اصغر اور شرک اکبر میں ذرہ برابر کا فاصلہ ہوتا ہے. آدمی شرک اصغر کے ذریعے شرک اکبر میں اس کے واقع ہونے کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 1801. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اربع فی امتی من امر الجاہلیۃ لا یترکونہن الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ. 4 اعمال ایسے ہیں جو میری امت میں پائے جائیں گے تو جاہلیت کے اعمال ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے لوگ کرتے تھے, وہ جاہلیت کے اعمال میری امت میں پائے جائیں گے, لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا, اپنے حسب نسب کو بیان کر فلاں ہوں میں فلاں ہوں, تو اس طریقے کے اپنے حسب نسب پر فخر کرنا یہ جاہلیت والا کام ہے. اسی طریقے سے کسی کے حسب نسب کو تانا دینا کہ یہ بہت حقیر ہے, اس کا نسب تو ایسا ہے, اس کا نسب تو ایسا ہے, کسی کے نسب کو تانا دینا یہ جاہلیت والا کام ہے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کرنا, کہنا کہ اس فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, تو یہ کیا ہے؟ جاہلیت والا کام ہے. اور چوتھا کام کیا ہے؟ نوحہ ماتم کرنا, کسی کا انتقال ہو جائے تو چیخ و پکار کرنا, شکوہ شکایت کرنا. اسی طریقے سے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے وقت جب صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس رات بارش ہوئی تھی, آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ کرام سے کہا, هل تدرون ماذا قال ربکم, کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر, آج کے دن میرے بندوں نے صبح کی, کچھ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہوئے صبح کی اور کچھ لوگوں نے مجھ پر کفر کرتے ہوئے انہوں نے صبح کیا. فمن قال مطرنا بفضل اللہ رحمتہ فذلک مؤمن بی و کافر بالکواکب, واما من قال مطرنا بنوع کذا و کذا فذلک کافر بی و مؤمن بالکواکب. آج کے دن کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان لاتے ہوئے صبح کی اور کچھ لوگوں نے کفر کرتے ہوئے صبح کیا. تو جس نے یہ کہا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے, تو گویا کہ وہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا. اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی, تو گویا کہ اس نے میرا انکار کیا اور اس نے ستاروں پر ایمان لایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ستاروں کو سبب مانتا ہے بارش ہونے کا تو وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے. اگر اس کو کوئی اصل مان لیتا ہے, اسی کو مانتا ہے کہ اسی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, تو وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اسی طریقے سے 8واں عمل یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں کوئی گھٹنا گھٹ جائے, کوئی واقعہ, کوئی حادثہ ہو جائے اور اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہے کہ کاش کہ میں ایسا اگر کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا. یعنی اگر کے ذریعے, کاش کے ذریعے آدمی اپنے بیتے ہوئی زندگی میں جو اس کے حادثہ پیش آ گیا اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہے, تو گویا کہ وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, حدیث نمبر 6774, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. یعنی اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی؟ اس چیز کے حریص بنو جو تم کو فائدہ پہنچائے, جو چیز تم کو فائدہ پہنچاتے اس کے حریص بنو, اس کے طلبگار بنو, اور جب اس چیز کے طلب میں لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کام میں آگے بڑھ جاؤ, لا تعجز اور تھک ہار کے نہ بیٹھ جاؤ. لیکن اگر تم کو کوئی نقصان لاحق ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, تو تم یہ نہ کہو اگر میں ایسا ایسا کرتا تو ایسا ایسا نہیں ہوتا, اگر میں نے ایسا, کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر آدمی گھر سے نکل رہا ہے اور اس کے گھر والے نے کہا کہ آج مت نکل بیٹا, کل جانا, لیکن وہ بول رہا آج میرا جانا ضروری ہے, اور آج وہ نکل گیا اور سفر پہ گیا, اس کے بعد جیسے آدھے راستے میں پہنچا اور حادثہ ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اب گھر والے کیا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں کہ اگر اس نے میری بات مان لی ہوتی تو یہ حادثہ نہیں ہوتا. تو اس طریقے کا اگر آدمی کہہ رہا ہے تو یہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے. اگر اس کو سبب مانتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو انکار کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے, اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر وہ اعتراض کر رہا ہے, تو اس طریقے سے آدمی شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گا. رسول نے کیا فرمایا کہ تم کوئی بھی حادثہ ہو تو قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور جو وہ چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فإن لو تفتح عمل الشیطان, یہ اگر مگر کرنا اور افسوس کا اظہار کرنا یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. جیسے جو نوواں عمل ہے بدشگونی کرنا,
یعنی آدمی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے سامنے سے بلی گزر جائے تو اب کہے کہ اب تو میرا کام ہوگا نہیں اور کام کرنا چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے کسی دن کو برا سمجھے کہ میں منگل کے دن یہ کام نہیں کروں گا، منگل کے دن کروں گا تو میرا گھاٹا لگ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یا کسی مہینے کو برا سمجھے اور کہے کہ فلاں مہینے میں شادی نہیں کریں گے اور ورنہ شادی ٹوٹ جائے گی۔ اس طریقے کا اگر کوئی بدشگونی لیتا ہے، کسی دن کو برا سمجھتا ہے، کسی مہینے کو برا سمجھتا ہے، یا کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، کوا بول رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، الو بولے تو سمجھے کوئی مصیبت آنے والی ہے، بلی راستے سے گزر جائے تو سمجھے کہ اب کچھ تو حادثہ ہونے والا ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دے، یا کسی طریقے سے کوئی بھی آدمی بدشگونی لیتا ہے تو وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو سبب مانتا ہے، یعنی اپنے نقصان کا سبب مانتا ہے کہ ایسا بلی گزر گئی اور بلی کا گزرنا یہ نقصان کا سبب ہے، اگر سبب مانتا ہے تو شرک اصغر ہے۔ اگر اس کو اصل مان لیتا ہے کہ بلی کا گزرنا واقعی نقصان پہنچاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہ مانے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ یعنی کسی چیز کو اپنے نقصان کا اور اپنے فائدے کا مالک سمجھ لیا تو گویا کہ وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5757، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی چھوت چھات والی بیماری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو بیماری ہوئی اس کے پاس کوئی چلا جائے گا تو اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو بیماری لگ جائے گی، یہ چھوت چھات والی بیماری کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیرۃ، کوئی چیز بدشگونی والی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا دے یا اس سے آدمی بدشگونی لے، ولا حامۃ، عرب والے کیا مانتے تھے کہ جب کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے منڈی سے، قتل کرنے کے بعد اس کی منڈی سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ الو بولتے رہتا ہے جب تک کہ اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے، تو جب اس کے خون کا بدلہ لے لو تو وہ الو خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، ولا حامۃ، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس طریقے کا کچھ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، یعنی سفر کے مہینے کو اس زمانے میں لوگ برا سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ ماہ سفر میں اگر شادی کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس کو منحوس سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ 10واں عمل جو ہے تعویذ اور گنڈے لٹکانا۔ کوئی آدمی کڑا پہنتا ہے، کوئی آدمی تعویذ پہنتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو نفع حاصل ہوگا یا اس کے ذریعے اس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اگر اس کو سبب مانتے ہوئے، تعویذ کو سبب مانتے ہوئے پہنتا ہے تو شرک اصغر ہے، اور اگر اس کو اصل مان لیتا ہے کہ میں تعویذ پہنوں گا تو مجھے نقصان ہوگا ہی نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ والاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 331، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک، بے شک رقا یعنی جھاڑ پھونک کرنا، جو غیر شرعی جھاڑ پھونک ہے وہ جھاڑ پھونک کرنا، اور تعویذ لٹکانا، والطیولۃ، اور محبت اور نفرت کا عمل کرنا، یعنی دو لوگوں کے درمیان کوئی عمل کر کے محبت پیدا کروا دینا یا دو لوگوں کے درمیان کوئی عمل کر کے نفرت پیدا کروا دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں چیزوں کو، یعنی کوئی غیر شرعی طور پر جھاڑ پھونک کر کے کوئی بیماری دور کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی تعویذ لٹکاتا ہے، کوئی کڑا پہنتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے یا دو لوگوں کے درمیان عمل کر کے محبت پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، یعنی اس کو سبب کے طور پر استعمال کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ اگر اس کو حقیقت کے طور پر فائدہ نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے، مؤثر سمجھتے ہوئے مانتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ 11واں عمل جو ہے کسی کاہن اور جادوگر کے پاس، یا جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جو بابا بزرگ بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں غیب کی خبریں دیتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے اگر کوئی آدمی غیب کی بات پوچھتا ہے، کسی کا سامان چوری ہو گیا، کسی کے گھر میں چوری ہوئی، کسی کا کوئی سامان غائب ہو گیا، اور وہ کسی بزرگ کے پاس، کسی پیر کے پاس جائے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور ان سے جا کر کے پوچھے کہ میرا سامان کہاں ہے بتا دیجئے، تو اگر کسی کے پاس جا کر صرف پوچھتا ہے تو وہ شرک اصغر کرتا ہے، اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ یعنی آدمی اگر اس کو تصدیق کر دیا کہ یہ بات جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے، اس غیب کی بات اس کو معلوم ہے، تصدیق کر دیا تو شرک اکبر ہوگا، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے، صرف اس کے پاس جا کر پوچھ لیا اور اس کو مان نہیں رہا ہے، صرف پوچھنا ہی اس کے لیے شرک اصغر ہو جائے گا، کیونکہ وہ گیا کیوں، ایسا راستے پر جانا اس کو شرک اکبر کی طرف لے کر کے جائے گا، اس لیے اس کے لیے وہاں پر جانا ہی منع ہے کہ کسی جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس جا کر کے پوچھے تو گویا کہ وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3904، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس آیا جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس گیا اور اس کے بعد کی تصدیق کر دی تو گویا کہ اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کو اس نے تکذیب کر دی، اس نے اس کو کفر کر دیا۔ یعنی جو قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن میں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، تو گویا کہ اس نے اس قرآن کو انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا اگر کسی غیب دان کے پاس گیا۔ اسی طریقے سے ایک بات اور یاد رکھیے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں سبب بنائی ہیں،
جو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے سبب بنائی ہے ان سبب کو آدمی استعمال کر سکتا ہے. جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے لیے اللہ رب العالمین نے دوائیں بنائی ہے, دوا استعمال کر سکتا ہے, لیکن دوا کو سبب کے طور پر مان سکتا ہے. اگر دوا کو حقیقت مان لے اور کہے کہ دوا استعمال کرنے سے ہی مجھے شفا ملی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کو شفا دینے والا نہ سمجھے تو شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا دوائی کا استعمال کرنے سے ہی. اگر اس کو یہ سبب کے بجائے اس کو اصل مان لیتا ہے, اگر سبب مانتا ہے اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے بلکہ درست بھی ہے, اور شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی جو دنیاوی اسباب ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے, لیکن جو چیزیں اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنائی ہیں ان کو سبب کے طور پر اگر آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے, اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دیتا ہے, اس کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتا ہے, یا کسی نیک بزرگ جو زندہ ہے اس سے دعا کرواتا ہے, تو یہ 3 اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, ان کے ذریعے آدمی دعا کر سکتا ہے. لیکن کوئی اگر اپنی دعا میں کہتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا واسطہ, ان کی عزت کا واسطہ, یا کسی فلاں بزرگ پیر کی جاہ کا واسطہ دے کر کے, عزت کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگتا ہے, تو عبادت اللہ کی کر رہا ہے, مانگ اللہ سے رہا ہے, لیکن واسطہ ایسا استعمال کر رہا ہے جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا, تو وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے. یہ شرک اصغر ہوگا, یہ شرک اکبر نہیں ہوگا, اس لیے وہ غیر سے مانگ نہیں رہا ہے. جب وہ کسی پیر یا کسی بابا سے مانگے گا یا ان سے سفارش کروا کے مانگ رہا ہے تو وہ شرک اکبر ہے, لیکن اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہ کہتا ہے رسول کے واسطے میری دعا قبول کر لے, تو یہ شرک اصغر ہوگا جو اس کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور شرک سے ہر اعتبار سے بچنے کی توفیق دے, شرک کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے, شرک اکبر شرک اصغر ہر اعتبار سے بچنے کی توفیق دے, اپنی توحید پر قائم رکھے, ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.